السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا
وجد اللہ عنده فوفاه حسابا واللہ سریع الحساب او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورہ النور آیت 40 اور 41 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پیش کر کے نور کے مضمون پر میں نے چند خطبات دیے تھے. اب نور کا برعکس ظلمت ہے، اور ظلمتیں بھی کئی قسم کی ہیں. اور پھر ظالم جسے گناہ گار کہا جاتا ہے یا حد سے بڑا ہوا گناہ گار ظالم کہلاتا ہے، اس کا بھی ظلمت سے تعلق ہے. تو نور تو آتے آتے آئے گا، مگر تب جب ظلمت جاتے جاتے جائے گی، اور دونوں بیک وقت اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس لیے اس مضمون کو نسبتاً آسان کرنے کے لیے کہ نور کی محبت پیدا ہوئی، اس کے لیے دل میں ایک طرف اٹھی کہ ہم بھی صاحب نور ہو جائیں. یہ تو ہر سننے والے کے دل میں طبعاً یہ جذبات اٹھتے ہیں، اور اکثر خطوں سے پتہ بھی چلتا ہے کہ لوگ اس طرح متوجہ ہو رہے ہیں. مگر جو مشکل کام ہے وہ منفی حصے کی صفائی ہے. جب تک پہلے دل کی جڑی بوٹیاں اور وہ گند دور نہ کیے جائیں جو ظلمات کی پیداوار ہیں، اس وقت تک فی حقیقت نور سے محبت ہونے کے باوجود بھی نور وہاں اپنی جگہ نہیں بناتا. عام ذمہ دارہ تجربے میں یہ ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ بیج بو دینا اور پانی ڈالنا آسان ہے، مگر کھیتوں کو جڑی بوٹیوں سے صاف کرنا اور ایسے ذرائع اختیار کرنا کہ بار بار محنت کے ذریعے جڑی بوٹیوں کے آئندہ پیدا ہونے کا بھی امکان نہ رہے، اور مسلسل ان پر نگاہ رکھنا، یہ بیج بو دینے کے مقابلے پر بہت زیادہ مشکل کام ہے. اچھے اور برے زمیندار میں یہی ایک فرق ہے. برا زمیندار بھی بیج تو ڈالتا ہی ہے اور پانی بھی دیتا ہے، مگر بعض دفعہ اس کی کھیتی میں سوائے جھاؤ کے اور گند کے اور کچھ بھی نہیں اگتا، اور اکثر جو اس کا بیج تھا اس کی پرورش کو وہ بوٹیاں کھا جاتی ہیں جن کا اس کھیت سے تعلق کوئی نہیں یا اس کھیت پر حق نہیں بنتا. تو نور اور ظلمت کی باہمی جد و جہد میں بھی ایسے ہی مناظر دکھائی دیتے ہیں. ایک طرف یہ مضمون ہے کہ نور آ گیا اور حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یعنی نور آ گیا اور ظلمتیں جاتی رہیں. اور دوسری طرف یہ بھی مضمون دکھائی دیتا ہے کہ ظلمتوں نے جہاں ایک دفعہ جڑیں پکڑی، وہاں پھیلتے پھیلتے نور کو اس علاقے سے نکال دیا. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ تضاد کیوں ہے اور حقیقت کیا ہے؟ اگر نور میں غالب آنے کی طاقت ہے تو جب ایک دفعہ آ جائے تو پھر کیوں آخر اس نور کو ظلمتیں دھکیل کے باہر کر دیتی ہیں؟ اور یہ جو سوال ہے یہ ایک ازل کا سوال ہے، ہمیشہ سے اٹھا ہے. تمام دنیا کے فلاسفر نے اس مضمون کو کسی نہ کسی رنگ میں ضرور چھیڑا ہے کہ ظلمت اور نور کی جنگ کیا چیز ہے. چنانچہ حضرت زرتشت کا مذہب ظلمت اور نور کی لڑائی پر ہی مبنی دکھائی دیتا ہے، اگرچہ ہر مذہب میں ظلمت اور نور کی لڑائی ہے. کسی نے کسی رنگ میں اس کا ذکر کیا ہے، کسی نے کسی رنگ میں، لیکن حضرت زرتشت نے
اس کو اس طرح دو متقابل طاقتوں کے طرح کھول کر بیان کیا کہ بعد میں آنے والوں کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ نور کا الگ خدا ہے اور ظلمت کا الگ خدا ہے. بس اس پہلو سے یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ہم ظلمت سے اگر بچنا چاہتے ہیں، نور اختیار بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی بچ نہیں سکتے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ یہ مسئلہ حل کرنے کی خاطر میں اب یہ ظلمتوں کے مضمون آپ کے سامنے کھولوں گا انشاءاللہ، اور بتاؤں گا کہ کون کون سی احتیاطوں کی ضرورت ہے تاکہ نور آپ کے اوپر غالب رہے، کبھی مغلوب نہ ہو سکے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں سورہ نور ہی کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم جو ایک کامل کتاب ہے، جب ایک پہلو پر روشنی ڈالتا ہے تو دوسرے پہلو کو بھی ضرور بیان فرماتا ہے، اور اسی صورت میں دونوں مضامین کھول دیتا ہے. اور اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں کہ ایک ہی صورت میں ایک مضمون کا ایک پہلو کھولا گیا ہے تو کسی اور جگہ اسی صورت میں اس مضمون کا دوسرا پہلو بھی کھولا گیا ہے، اور جو اشتباہات کے احتمالات ہیں ان کو کلیتاً دور کر دیا جاتا ہے. بس ظلمات والی آیت بھی اسی سورۃ نور میں ہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ظلمات کی قسمیں کتنی ہیں اور کیسے کیسے ظلمات ہیں جن سے تمہیں واسطہ ہوگا. اور سب سے پہلی بات جو حیرت انگیز ہے، لیکن غور کرو تو حیرت انگیز نہیں رہتی، ظلمت کی ایک قسم وہ بیان کی ہے جس کا روشنی سے تعلق ہے، اور پہلے اسی کا بیان ہوا ہے. جیسے کہ دوسری جگہ قرآن کریم بعض ظلم کی باتیں کرتا ہے مگر وہ حد سے زیادہ روشنی کے معنوں میں کرتا ہے. بے انتہا روشنی ہو تو اس کو بھی ظلم کے تابع شمار فرمایا گیا اور صاحب نور کو ظالم قرار دے دیا گیا. فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نور آسمانی کو کوئی اور مخلوق، کوئی اور انسان اٹھا نہیں سکا، مگر دیکھو محمد مصطفیٰ انسان کامل آگے بڑھا اور اس نور کو اٹھا لیا. انه كان ظلوما جهولا. یہ تو حد سے زیادہ ظلم والا ہے، ظلموں والا ہے یا ظالم ہے. تو ظالم کا مبالغہ کا صیغہ ظلوم ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا. لیکن وہ تعریف کا کلمہ ہے، بس ایک ہی لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے اور بالکل متبادل ایک دوسرے سے الٹ معنی بن جاتے ہیں. اب بلا کا لفظ کوئی بہت ہی ذلیل، گھٹیا، خوفناک چیز ہو تو اس پر یہ بلا کا تصور اطلاق پاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑی بلا ہے. لیکن بعض دفعہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہو تو کہتے ہیں بلا کی چیز ہے. آج تو بلا کی خوشی پہنچی، آج تو بلا کا دن چڑھا کہ اتنی خوشیاں، اتنی چیزیں اکٹھی ہو گئیں جو ہمیں تر و تازگی بخش رہی ہیں، ہمارے لیے طمانینت کے سامان لائے ہیں. علماء کے متعلق بھی بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلا کا عالم ہے. چنانچہ میں نے مثال دی تھی ایک دفعہ حضرت حافظ شاہ جہان پوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں کچھ تھوڑے سے کچھ بجھے بجھے سے دکھائی دے رہے تھے اور کسی سوچ میں تھے. وہ مسئلہ یہ نکلا بعد میں کہ مجھ سے پہلے ان سے کوئی مقامی بڑا زمیندار ملنے آیا تھا اور وہ پنجابی کا بہت ماہر، جو خاص جھنگ کی پنجابی ہے، چوٹی کا زبان دان تھا. اس نے جب کچھ دیر حضرت شاہ جہان پوری صاحب کی صحبت میں وقت گزارا اور آپ کی علمی باتیں اور ادبی چٹکلے اور عظیم الشان مضامین ان سے سنے، جو ایک علم و عرفان کا بہتا ہوا سمندر تھا، تو اتنا متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے وہ ہاتھ جھڑکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بلا بدی ہوئی ہے، بلا بدی ہوئی ہے. اندر تو ان لوگوں نے بلا باندھی ہوئی اور یوں جھڑکتا جاتا تھا. حافظ صاحب اس سے ممنون تھے کہ میں تو اتنی اچھی اچھی باتیں کی، مجھے جاتے جاتے بلا کہہ گیا.
میں نے کہا حافظ صاحب اس سے بڑا آپ کو کمپلیمنٹ دے ہی نہیں سکتا، یہ تو چوٹی کا کلام ہے کہ بلا بندی ہوئی ہے، تو حیرت انگیز چیز ہے، اس کا اپنے دائرہ علم میں جس طرح اس کو عبور حاصل ہے، اس شان کا کوئی اور آدمی نہیں۔ تو دیکھیں لفظ بلا بھی کبھی کسی معنی میں کبھی کسی معنی میں، مگر دونوں جگہ انتہا کے معنوں میں ہے۔ بس ظلم بھی انتہا کی بدیوں پر بولا جاتا ہے، اور ظلم ہی انتہا کی نیکیوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ بس اس پہلو سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں ظلمت کا ذکر فرمایا، دیکھیں کیسی عظیم کتاب ہے، حیرت انگیز ہے، جو بالکل یوں عقل پر ایک عالم حیرت ہی طاری کر دیتی ہے۔ یعنی پہلے روشنی کی مثال سے ظلم کی بات شروع کی، فرمایا ایک وہ ظلم ہے جو روشنی کے سفر کرنے والوں کے ایک مقدر پہ ہوتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے ان کے اعمال تو ایسے سراب کی طرح ہیں، بقیۃ جو ایک ایسے چٹیل میدان میں ہو جہاں دور دور تک پانی دکھائی نہ دے۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس سراب کو پانی سمجھتا ہے جو روشنی کی تیزی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو شراب کا بھی کوئی وجود نہیں، مگر روشنی کا ایک دھوکہ بھی ہے، دیکھنے میں وہ روشنی ایک پانی کا ایک زندگی بخش پیغام لے کر آتی ہے، مگر حقیقت میں موت کی طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ انہیں معنوں میں قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اسی طرح ہم نے ہر امت، ہر انسان کے لیے، ہر امت کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھا دیے ہیں۔ کچھ زینت حیات دنیا میں محو ہیں اور اسی کے عاشق ہو کر اسی میں کھوئے گئے ہیں، کچھ اخروی زینت جسے تقویٰ کی زینت کہا گیا ہے اس کے دل دادہ ہیں اور اسی کی جانب سفر رہتا ہے۔ مگر زینتیں دونوں ہی زینتیں ہیں، مگر کتنا فرق ہے۔ ایک جگہ زینت الحیات دنیا فرمایا، دوسری جگہ تقویٰ کو زینت قرار دیا گیا، فرمایا اسی زینت کو ہر جگہ لیے پھرو، جہاں سجدہ کرو یہ زینت تمہارے ساتھ ہو۔ بس انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے روشنی سے متنبع فرمایا ہے جو دنیا کی چمک اور اپنے نفس کی تمناؤں کے نتیجے میں تمہیں غلط پیغام پہنچاتی ہے۔ اور وہ اندھا پن جو روشنی کا اندھا پن ہو بہت ہی خطرناک ہے۔ ایسے آدمی کو ہر طرف روشنی روشنی دکھائی دیتی ہے اور وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ اس مصیبت، اس اندھیرے سے نکل سکے۔ بس وہ لوگ جو اندھیروں میں لپٹے ہوئے ہیں ان کا بھی بہت بدتر حال ہے، لیکن کم سے کم کوشش تو کرتے ہیں۔ جن کو شعور پیدا ہو جائے، جیسا کہ اگلی مثال میں اللہ فرماتا ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور دیکھتا ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر بے بسی کا عالم ہے۔ یہ اندھیرا جو ہے یہ ایسا ظالمانہ اندھیرا ہے، روشنی کا اندھیرا، کہ اس میں انسان سمجھتا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی کیوں راستہ دکھا رہا ہے، مجھے تو سب پتہ ہے۔ ایسے آدمی کو آپ حق کا پیغام دیں، نصیحت کریں، جو چاہیں آپ زور آزما لیں، وہ آپ کو یہ کہ تم کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ایسا آدمی جو ہے وہ پھر بے روک ٹوک اپنے بد انجام کی طرف بڑھتا ہے، اس کے راستے میں کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے اور اسے ہدایت دے سکے، اور جب وہ آخری انجام کو پہنچتا ہے اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں جس زندگی کے پانی کے پیچھے دوڑتا رہا ہوں وہ دراصل موت کی پیاس تھی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ آگ تھی جو ہر سراب ایک حد سے بڑے ہوئے پیاسے کے لیے تحفتاً پیش کرتا ہے، جس کے بعد پانی کی ایک بوند کو ترستے ہوئے مرنا مقدر ہے، اس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا اعمالہم کسراب بقیۃ، ایسے لوگوں کے اعمال تو ایسے سراب کی طرح ہیں جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، بقیۃ
ایک چٹیل میدان میں واقع ہے. یاسبہ الزمان مان، اسے پیاسا جو ہے وہ پانی سمجھتا ہے. اب پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم مضمون ہے جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جتنی دنیا کی پیاس بڑھے اتنا ہی انسان اپنے نفس کو خود دھوکہ دیتے چلا جاتا ہے. اور اگر آپ کو بالکل پیاس نہ ہو، پانی ہو، تو آپ اس سراب کو دیکھتے بھی ہیں، متوجہ نہیں ہوتے، اور آپ کا دل بتاتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے محض. لیکن وہ جس کی جان نکل رہی ہو پانی کی بوند کے لیے، اس کو تو ہر چمکنے والی چیز پانی دکھائی دینے لگتی ہے. تو فرمایا کہ تم دنیا کی طلب میں ایسے اندر نہ ہو جاؤ، ایسے پاگل نہ بن جاؤ کہ جہاں کچھ سیرابی کے لیے نہ ہو وہاں بھی تمہیں پانی دکھائی دے اور تم پھر اس کے پیچھے دوڑنے لگو. اور امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا طلبی کی اس سے زیادہ حسین مثال دی جا ہی نہیں سکتی. روشنی ہے، انسان روشنی میں ایک اور چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے بگٹٹ دوڑا چلا جاتا ہے اس خیال سے کہ میری پیاس بجھے گی. بس دنیا والے جن بدیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیاس بجھے گی، ان کی پیاس نہیں بجھا کرتی. یہ ایک اور پیغام ہے جو اس آیت میں دیا گیا ہے. ان کی روشنی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور دن بدن جوں موت کے قریب ہوتے ہیں ان کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر یہ یقین کر کے مرتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ساری عمر عزیز ضائع کر دی. چنانچہ اکثر پٹے ہوئے سیاستدانوں سے آپ بات کر کے دیکھیں، یا بڑی بڑی نوکریوں سے اترے ہوئے لوگوں سے ملیں، یا ریٹائرڈ جرنیلوں سے بات کریں، تو ان سب کی باتوں میں آپ کو یہ بات دکھائی دے گی، یہ کچھ بھی نہیں، ہم نے اتنی خدمتیں کی، آخر کچھ نہ نتیجہ نکلا. کل تک جو پوچھتے تھے آج ملتے ہیں تم دیکھتے ہی نہیں اس طرف. کئی ایسے جو بڑے بڑے وزیر یا گورنر رہ چکے ہوں، جب وہ دوبارہ اترنے کے کچھ عرصے کے بعد سیکریٹریوں کے کمروں میں داخل ہوتے ہیں تو سیکریٹری اس مصیبت اس طرح پر نظر ڈالتے ہیں کوئی مصیبت داخل ہو گئی، اب یہ مانگیں گے کچھ، اب کچھ تقاضے کریں گے. پہلے آتے تھے تو اٹھ کر ملا کرتے تھے. تو زندگی کی پیاس جو خدا کے فیض سے خالی ہو، زندگی کی پیاس جو عشق الہی سے آ رہی ہو، اس زندگی کے پیاس کا مقصد سوائے شراب کی پیروی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور کبھی بھی طمانینت قلب نہیں بخشتی. انفرادی طور پر بھی یہی اصول کار فرما ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں، اور اجتماعی طور پر بھی یہی اصول کار فرما ہے. چنانچہ میٹیریلسٹ سوسائٹیز جہاں طرح طرح کی ایجادات کی گئی ہیں عیش و عشرت کے سامان کی، وہاں پیاس بڑھ رہی ہے لیکن بجھ نہیں رہی. اور سوسائٹی کی بڑھتی ہوئی بے چینی اور خلا کا احساس اور مزید کی تلاش، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن پر اگر آپ عمومی نظر ڈالیں تو ادنا بھی اس بات میں شک نہیں رہے گا کہ ایسی سوسائٹیاں پھر شراب کے پیچھے دوڑتی چلی جاتی ہیں اور جانتی ہیں کہ ہمارا حال بد سے بدتر ہو رہا ہے. اب مغربی دنیا میں تو اللہ کے فضل کے ساتھ سچائی کا عنصر اکثر مشرقی دنیا سے زیادہ ہے، کیونکہ جہاں گناہوں کے بڑھ جانے نے ان کو نقصان پہنچائے وہاں کچھ ضمنی فائدے بھی پہنچا گئی یہ بات. یعنی منافقت کم ہو گئی اور عام دنیا کے حالات میں اپنی کمزوریاں کھل کر بیان کرنے کے حوصلے ہو گئے. اور یہ بات برائی تک بھی پہنچاتی ہے اور بعض فائدے بھی رکھتی ہے. بے حیائی کے نقصان تو بہرحال ہیں، مگر کچھ فوائد بھی ہیں. یہ اپنے امراض کو باہر سب کے سامنے کھول کر اور دکھا کر بتاتے ہیں کہ یہ مرض ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں، یہ مصیبتیں ہیں. چنانچہ ان کے دانشور جب ان موضوعات پر ٹیلی ویژن وغیرہ میں گفتگو کریں تو آپ دیکھیں ہر ایک کے اوپر یہ مایوسی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، جو چاہیں زور لگا لیں، ہمارے نوجوان ہاتھ سے نکل گئے، ہمارا امن اٹھ گیا، دن بدن
یہاں چوری ظلم سفاکی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. امن و امان کا قائم کرنے والی طاقتوں میں بھی رفتہ رفتہ فتور آ گیا ہے، ان کے اندر بھی بدیاں داخل ہو رہی ہیں. قانون بناتے ہیں چیزیں روکنے کے لیے، وہی قانون ظالموں کو مزید پیسے حاصل کرنے کے ذریعے مہیا کر دیتا ہے. جتنا جرم کے خلاف سختی بڑھے گی اتنا ہی جرم پکڑنے والے ادارے اگر بددیانت ہوں ان کی فیسیں بھی ساتھ ساتھ بڑھیں گی، ان کی طلب بھی اور اونچی ہوتی چلی جائے گی. تو جو اصل بنیاد ہے، جہاں جڑیں قائم ہیں، وہاں ہاتھ ڈالے بغیر معاشرہ کے اندھیرے دور نہیں ہو سکتے. اور یہ آیت ان تمام اندھیروں پر برابر چسپاں ہو رہی ہے. جو انسان اپنے آپ کو روشنی میں سمجھ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنی عقل سے اپنے لیے کچھ حاصل کر سکتا ہوں، اور بظاہر وہ دیکھ رہا ہے اور اس طرح دیکھتا ہے جیسے دوسروں کو دکھائی نہیں دے رہا، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کا مفاد کیا ہے. ایسے شخص کی زندگی اکیلی بھی اسی طرف سفر کرتی ہے، اور ایسے معاشرے کی مجموعی زندگی بھی اسی رخ پر سفر کرتی ہے جس رخ پر قرآن کریم نے دکھایا ہے. یہاں تک کہ جب وہ آخر پہ پہنچتا ہے وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، وہ اللہ کو وہاں دیکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں، روشنی کے سفر کا نتیجہ روشنی ہونی چاہیے. کیسے اندرونی آپس میں تعلقات ہیں مضمون کے اور لفظوں کے. یہ نہیں کہا وہاں خدا کو نہیں دیکھتا، ماتا دیکھتا تو خدائی کو ہے، مگر حساب دینے کی غرض سے، اس غرض سے کہ اسے سزا دے. پس لقائے باری تعالیٰ بھی تو دو طرح کی ہے. جانا تو خدا ہی کی طرف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے اور لازماً اس کی طرف ہی لوٹیں گے. مگر کیسے لوٹیں گے؟ رحمان اور رحیم کے راستے سے یا مغضوب اور ضالین کے راستے سے؟ اگر مغضوب اور ضالین کے راستے سے لوٹیں گے تو وہ ملاقات بہت بری ملاقات ہوگی. مگر یہاں دیکھیں، روشنی کا سفر بھی ہے اور روشنی تک پہنچا بھی رہا ہے، مگر جیسے وہ روشنی کا تصور جھوٹا تھا ویسے اس روشنی تک پہنچ کر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور سوائے گناہ کی پاداش کے اور کچھ اس کے حصے میں نہیں آیا. وفا ہو حسابہ، اللہ وہاں اسے اس کا حساب دے گا اور پورا پورا حساب دے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب کرنے والا ہے. اب تیز حساب اور اس موقع کا کہ آپس میں کیا تعلق ہے، اس سلسلے میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں، مگر بعض لوگوں کے خیالات پھر بھی الجھے رہتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے خطبے میں پوری تفصیل سے بات کی، لیکن ہو سکتا ہے میں مضمون ٹھیک بیان نہ کر چکا ہوں. وہ لوگ جو خطبوں میں موجود تھے پھر دوبارہ وہی سوال کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں آپ نے بتائی. میں کہتا ہوں بتا تو چکا ہوں، اور کس طرح بتاؤں، مگر پھر بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. بعض دفعہ ایک انسان کے خیال بہک جاتے ہیں، خطبہ سنتے سنتے اس کو کوئی گھر کی بات یاد آ جاتی ہوگی، یا کوئی تجارت کا مسئلہ آ گیا، اس نے دماغ پہ قبضہ کر لیا، یا کوئی پروگرام بنانا ہے، یا کسی بچے کی یا بیمار کی پریشانی ہے. تو یہ انسان کے ساتھ اندھیرے اور روشنی چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. کبھی اندھیرا آ جاتا ہے، اس لیے بار بار بتانا ضروری ہے. اس لیے اس مضمون کو بھی میں دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ سریع الحساب ہونے کے باوجود اتنا لمبا انتظار کہ ایک آدمی کا ہر قدم گناہ کی طرف اٹھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے منطقی نقطہ انجام تک پہنچتا ہے. اس تمام سفر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سریع الحساب، کہ میں حساب میں بہت تیز ہوں. سریع الحساب سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ جزا دینے میں تیز ہوں، یہ دو الگ الگ مضمون ہیں. اگر جزا دینے میں تیز کہا جاتا تو پھر وہ آیت کہاں جائے گی جو کہتی ہے کہ میں ڈیل دیتا ہوں.
उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, मैं उन्हें ढील देता चला जाता हूं मगर मेरी पकड़ है बहुत सख्त। तो हिसाब से मुराद यह है कि उसके इस तमाम सफर के कदम कदम का हिसाब उसे वहां पूरा दिया जाएगा। तेज हिसाब से मुराद यह है कि एक लम्हा भी हिसाब का ऐसा नहीं गुजरा जबकि खुदा गाफिल हुआ हो उसके हिसाब से। उस पर ऐसे हिसाब करने वाले मुकर्रर हैं जो लम्हा लम्हा बल्कि उससे भी कम अरसे की उसकी नीयतों की खराबियां, उसकी तमन्नाओं के फसाद, उसके अमाल के अंदर जो फितने पैदा होते हैं या ज़रर पहुंचते हैं लोगों को, उन सब बातों का एक एक ज़र्रे का हिसाब खुदा ताला ने रखा हुआ है। पर जो साथ साथ हिसाब करता हुआ है उससे ज़्यादा सरीउल हिसाब और क्या हो सकता है। हिसाब में अगर ताख़ीर हो जाए तो बात चीज़ें रह जाया करती हैं। अल्लाह की याददाश्त से तो कुछ नहीं रह सकता, मगर ये एक बहुत ही हसीन अंदाज है खुदा के हिसाब के मुतालिक इत्मीनान दिलाने का कि उसने छोड़ा कुछ नहीं, क्योंकि जो साथ साथ हिसाब कर रहा है उससे कुछ नहीं छूटा करता। जो कहता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उससे कई चीज़ें रह जाया करती हैं। तो फरमाया जो हिसाब देगा वो यकीनन पूरा होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो साथ साथ कर रहा था हिसाब, एक लम्हा की भी ताख़ीर नहीं हुई। बस ऐसे हिसाब करने वाले से डरो, जब वो पूरा हिसाब देगा तो तुम्हारे गुनाहों की तमाम तर पादाश तुम्हें मिल जाएगी। ये है वो अंधेरों का सफ़र है जो रोशनी के नाम पर किया जा रहा है, और दुनिया की भारी अक्सरियत जिस रोशनी में सफ़र कर रही है वो ये एक खौफनाक अंधेरा है। और इसे पहले इसलिए रखा कि इस अंधेरे का शऊर तक बेदार नहीं होता। रोशनी समझ रहा है इंसान, सारी उम्र रोशनी समझता रहेगा, कोई कहने वाला बताएगा, आवाज भी देगा तो कहे तुम पागल हो गए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, वो देखो सामने पानी है। और पागल को जब यकीन हो जाए कि मैं जिस तरफ जा रहा हूं वो ठीक है, वो तो सुनता ही नहीं फिर किसी की बात। उसको लाख समझाएं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये नुकसानदेह है, कहे जाओ जाओ अपना रास्ता लो, बड़े आए हो मेरे हमदर्द, मुझे तुमसे ज्यादा पता है, बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। ऐसे कई लोग हैं जो फिर नहीं मानते बात, जब वो नुकसान उठा लेते हैं फिर वापस आते हैं। उस वक्त दिल की शर्म है जो रोक डाल देती है कि अब क्या कहा जाए इनको, कि कल तक हम तो तुम जिद कर रहे थे कि अच्छी चीज है, अब आ गए हो कि नुकसान पहुंच गया। ये भी एक तभी बात है, और इंसान को ये जरूर मुनासिब नहीं है कि बेवजह किसी को उसकी गलती याद दिला के उसको रगड़े और तकलीफ पहुंचाए कि देखा तुम कल तक क्या कह रहे थे, अब तुम्हें पता लग गया। बाज़ दफा आइंदा के लिए बचाने की खातिर नसीहतन ये बात कहनी पड़ती है, मगर उसके अंदर दिल में किसी किस्म की ताली नहीं होनी चाहिए, वरना कहने वाले को नुकसान पहुंच जाएगा। वरना ये मजमून तो शायरी में, इश्क आशिकी में बराबर चलता है, जहां ज्यादा प्यार हो वहां कम ताना दिया जाता है। जितना प्यार बढ़ेगा उतना ही तान की तरफ तबीयत कम मायल होगी। गालिब कहता है गए वो दिन कि नादानिस्ता गैरों की वफादारी, किया करते थे हम तकरीर, तुम खामोश रहते थे। बस अब बिगड़े पे क्या शर्मिंदगी, जाने दो मिल जाओ, कसम लो हमसे जो ये भी कहें क्या हम ना कहते थे। कहते वो गए दिन जब तुम गैरों की किया करते थे तुम तकरीर, हम खामोश रहते थे, ये था। गए वो दिन के गैरों की वफादारी, कि नादानिस्ता गैरों की वफादारी। अब देखें याद दिलाने में भी कितनी एहतियात बरती है। गालिब ने ज़हीन शायर था और फितरत के बारीक उमूर पर नजर थी। कहता जब तुम किया करते थे हमें पता है नादानिस्ता करते थे, भोले आदमी तो पता ही नहीं था कि गैर दुश्मन है। किया करते थे तुम तकरीर, बड़ा अच्छा आदमी है, तुम क्या रोक रहे हो मुझे। कहते हम तो खामोश रहा सुना करते थे कि हाँ होगा, बस अब बिगड़े पे क्या शर्मिंदगी।
اب جب اس سے بگڑ گئی ہے، اس کا اصل حال کھل گیا ہے تمہارے اوپر، تو شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سے قسم لے لو۔ اگر جو یہ بھی کہیں کیا ہم نہ کہتے تھے، کبھی یہ بھی کہہ کے جتائیں کہ ہم نے کہا نہیں تھا۔ اب یہ غالب کے اندر بھی ایک کمال ہے فصاحت کا، پہلے جب یہ جو کہہ دیا کہ ہم خاموش رہتے تھے، تو پھر قسم بھی کھا سکتا ہے کہ ہم نہ کہتے تھے، ہم نہیں کہیں گے، کہا ہی نہیں۔ مگر خاموشی بھی تو زبان رکھتی ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے تم پر ظاہر نہیں ہونے دیا، مراد یہ ہے کہ تم دیکھ لیتے تھے، سمجھنا چاہیے تھا۔ جب ایک آدمی کسی کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہو اور دوسرا ہوں بھی نہ کہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کو لگی نہیں بات۔ کہتا ہے ہم خاموش رہا کرتے تھے، سنتے تھے ایک طرفہ، کیا ضرورت تھی تمہاری مخالفت کرنے کی، مگر پیغام پہنچ جاتا تھا۔ اس لیے کہہ تو سکتے ہیں ہم کہ ہم کیا کہتے تھے، مگر چونکہ منہ سے نہیں بولے اس لیے قسم کھاتے ہیں اب نہیں کہیں گے، کیوں ہم نہ کہتے تھے۔ تو امر واقعہ یہ ہے کہ گناہگار جس کو آپ روشنیوں کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ روشنیاں ہیں، تمہیں کیا اس سے، مجھے نظر آ رہا ہے روشنی ہے، اس کا کچھ حساب تو ہے جو انجام کار خدا اسے دیتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے سفر درپیش ہوتے ہیں زندگی کے اندر، اور وہ ہر سفر سراب کی طرف ہوتا ہے، اس کا حساب ملتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے موت کے وقت اگر حساب ملا بھی اور آنکھیں کھلی بھی تو کیا فائدہ۔ میں جانتا ہوں کہ بسا اوقات ایسے لوگوں کو اپنے زندگی کے چھوٹے سفروں میں قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت کا مزہ چکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ روشنی سمجھتے ہوئے جاتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر اگلی دفعہ پھر دھوکہ کھاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اگلی دفعہ پھر دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو آخری حساب ہے وہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو وقتی حسابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور سریع الحساب ان معنوں میں بھی ہے کہ ہر منزل پر تمہارے دھوکے کا حساب چکا دیا گیا تھا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اتنی دیر کے بعد بتایا اب کیا فائدہ، جب سب وقت گزر گیا اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہی مضمون ہے قارعہ والا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم صرف آخری لمحوں میں تمہاری موت کے قریب آ کے تمہیں جوڑ کے جگاتے نہیں ہیں، بلکہ پہلے بھی جگاتے رہتے ہیں۔ یا تم پر قارعہ اترتی ہے، ایسی بلا اور ایسی آفت، یہ ایسی وار تنبیہ کہ جو تمہارے گھروں کے بڑے زور کے ساتھ دروازے کھٹکھٹاتی ہے، اور یا ساتھ کے گھروں کے کھٹکھٹاتی ہے اور تمہیں آواز آ رہی ہوتی ہے، تم جانتے ہو کہ ایک بیدار کرنے والی آ گئی ہے۔ اس لیے خدا کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب بتایا جب کہ وقت گزر گیا، جب کہ کچھ باقی ہی نہیں رہا۔ فرمایا ہم وہ حساب تو دیں گے، مگر اس سے پہلے بھی تو ہم سریع الحساب تھے۔ اور ان معنوں میں کہ جو حساب پہلے ہوتے رہے ان کی جزا بھی تمہیں ملتی رہی ہے، یہ سریع الحساب یہ دوسرے معنی ہیں جو یہاں اختیار کر لیتا ہے۔ اور ان کی تائید وہی قاریہ والی آیت اور بعض دوسری آیات بتاتی ہیں کہ وقتاً فوقتاً انسان کو تنبیہات ملتی رہتی ہیں، جان لیتا ہے کہ یہ بات غلط تھی، مگر پھر جب وہ حرکت اسی طرف جاری رکھتا ہے تو ساری زندگی سرابوں کا سفر بن جاتی ہے۔ اور اس سے بڑی ظلمات اور کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی دکھانے والا دکھائے نظر نہ آئے، یہاں تک کہ بالآخر خدا ہی اسے بتائے کہ یہ اندھیرے تھے، یہ روشنیاں نہیں تھیں۔ ان سے پناہ کی ضرورت ہے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس دھوکے سے بچنے کی صرف ایک راہ ہے کہ انسان انکساری اختیار کرے۔ جب اسے کوئی بات کہتا ہے، مشورہ دیتا ہے، سب سے پہلی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ مشورہ دینے والا اپنا کوئی مطلب رکھتا ہے یا اپنی غرض رکھتا ہے یا اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر وہ بے غرض ہے تو پھر اس کی بات نہ سننا تمہاری جہالت ہے۔ اتفاق کرو یا نہ کرو، مگر یہ کہہ کر اس سے بات نہ توڑو کہ ہمیں پتہ ہے
ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر روشنیوں کی طرف بلانے والا اور کوئی نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ مگر آپ کے متعلق بھی خدا تعالیٰ نے یہ 7 احتیاط برتی ان دشمنوں کی خاطر۔ فرمایا ان کو کہہ دے کہ تو اپنی ذات کے لیے ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا، ہرگز کسی قسم کا اجر تم سے طلب نہیں کر رہا۔ ان اجری الا علی اللہ ہے، میرا اجر تو خدا کے سوا کسی پر ہے ہی نہیں، اس لیے تم کیوں اتنے بے وقوف ہو کہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے کسی مطلب کی خاطر بات کر رہا ہوں گا۔ ایسا ناسے جو اپنی غرض نہ رکھتا ہو یا اپنی غرض کی طلب نہ کرے، وہ ناسے لائق ہے کہ اس کی بات توجہ سے سنی جائے۔ اور انکسار کی راہ اختیار کرتے ہوئے انسان یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، اور دوسرے پہلو سے بھی دیکھ لے۔ اور یہ جو دوسرا پہلو ہے، یہ زاویہ بدلنے سے نظر آیا کرتا ہے۔ ایک زاویے سے ایک بات دیکھی، پھر دوسرے زاویے سے جا کے دیکھا، تو اس کے نتیجے میں وہ آنکھیں جو پہلے اندھی تھیں انہیں دکھائی دینے لگتا ہے، وہ جو پہلے ایک بات کو روشنی دیکھ رہا تھا وہ اسے اندھیرا دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو جی کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اس میں؟ پھر آواز آ رہی ہے؟ اچھا، اس لیے میں جاری رکھوں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت کا سایہ اس کے اوپر رہتا ہے، کوئی روشنی کا سامان نہیں۔ انسان انکسار سے کام لے اور زاویہ بدل کے دیکھے تو اس سے بسا اوقات وہ تکبر کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور دوسرا پہلو صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ مگر اب اگر وہ پہلو دیکھتے رہیں گے تو یہ پہلو دکھائی نہیں دے گا۔ اس لیے بعض نظریں جو بے وجہ اس بے غرض تماشے میں لگ گئی ہیں، اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تاریں ہلتی دکھائی دے گی نا۔ میں آپ کے دلوں کے تار ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس طرف توجہ دیں۔ بس ایسا شخص جو تکبر کا اندھیرا رکھتا ہو، اس کو اگر آپ روشنی دکھانے کی بھی کوشش کریں گے تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ ایسا تجربہ بسا اوقات ہوا ہے۔ ہندوستان ہی میں ایک دفعہ ایک واقعہ گزرا بنگلہ دیش میں، کہ وہاں کے کچھ دینی مدرسے کے طالب علموں نے یہ سوچا کہ احمدیت ہم جانتے ہیں جھوٹی ہے، لیکن چلو دیکھیں تو صحیح، ایک بحث کر کے دیکھیں کہ دوسری طرف کے دلائل ہیں کیا۔ اور اگر ہم طلباء میں ایسی بحث تیار کر کے پیش کریں تو پھر قادیانیوں کو یا مرزائیوں کو جو بھی وہ کہتے تھے یہ موقع تو نہیں ملے گا کہ بعد میں اپنے دلائل دیں اور ہمارے طلباء متاثر ہو جائیں۔ مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح قادیانی بات کرتے ہیں ویسے کی جائے۔ چنانچہ وہ وفد جس نے ڈیبیٹ کا ایک حصہ اپنے لیے اختیار کیا تھا، وہ ہمارے مربی صاحب اور امیر وغیرہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا یہ مقصد ہے، ہمیں آپ اپنے دلائل بتائیں صرف، اور یہ سمجھائیں کہ آپ کس طرح پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ انہوں نے دلائل احمدی نقطہ نظر سے دیکھے تو سب کا دل قائل ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ یہ تو ہیں ہی سچے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ ڈیبیٹ اساتذہ نے پوری ہونے بھی دی تھی کہ نہیں، مگر وہ احمدی جو اس میں شامل تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا پلڑا اتنا بھاری رہا کہ علماء میں وہاں سراسیم کی پھیل گئی کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا، ہم تو کچھ اور کرنے نکلے تھے، کچھ اور نکل آیا۔ تو زاویہ بدلنے سے بعض چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور انسان کا فرض ہے کہ تکبر سے کام نہ لے، یہ دیکھ لے کہ نہ سے خود غرض ہے اور بدیہی طور پر غلطی چیز کی طرف بلا رہا ہے، یا ہماری بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، یا ممکنہ بھلائی کی طرف بلا رہا ہے۔ اب بدیہی طور پر بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں، مثلا ایک آدمی کہتا ہے جھوٹ بولو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں فائدے کی چیز ہے۔
روشنیوں سے جو شخص بظاہر روشنی میں دیکھ رہا ہے اس کو اس وقت یہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ جھوٹ سے تو کوئی فائدہ وابستہ ہو ہی نہیں سکتا، صاف دیکھتا ہے کہ ہاں ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس کو کہے کہ دیکھو جھوٹ نہ بولو تو اسے وہ دھتکارنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ جھوٹ نہ بولنا ایک بدیہی صداقت ہے جس کے خلاف فطرت از خود کوئی آواز نہیں اٹھاتی۔ اگر کسی کو کوئی جھوٹ نہ بولے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بد انسان ہو، گندے ارادے کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جاؤ اپنا رستہ رہو، میں زیادہ سمجھدار ہوں، مجھے پتہ ہے جھوٹ سے فائدہ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے بعض جگہ جھوٹ بولے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ اگر ایسے شیطان کی بات انسان مان لے تو بظاہر وہ ایک روشنی کا فیصلہ کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہی قاعدہ ہے، جھوٹ سے فائدہ ہے، مگر دراصل یہ ایک اور اندھیرے کی طرف قدم ہوگا۔ بس یہ شراب کی جو مثال قرآن کریم نے پیش کی ہے، اس پر آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں اور نئے نئے پہلو اس کے نکلتے آئیں گے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہی واقعہ ہوا ہے، ویسے تو مخلص نوجوان ہے وہ لڑکا، لیکن اسے ایک تجربہ کار نے یہ نصیحت کی کہ فلاں انٹرویو کے لیے جا رہے ہو، یہ بات نہ صحیح بتا دینا، ہر سچ بولنا یہ نہ کہہ دینا، ورنہ وہ تمہیں ضرور رد کر دیں گے، یہ جو بات کمزوری ہے یہ پتہ لگ گئی تو ضرور رد کر دیں گے۔ چنانچہ وہ اس بیوقوف نے بجائے اس سے کہ مجھ سے بات کرتا، وہ آنکھیں بند کر کے وہ بات مان لی اور ساری باتیں سچی کی، وہ ایک جھوٹ بولا۔ اس کی نوکری کی درخواست صرف اس وجہ سے رد ہوئی کہ تم نے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے ہم رد کرتے ہیں۔ بعد میں بیچارہ سر جھکا کے آیا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا جھوٹ تو ہے ہی غلط تھی، تمہیں اس گند پہ منہ مارنا ہی نہیں چاہیے تھا، زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ناکام ہوتے، مگر یہ تو خوشی ہوتی کہ شیطان کے ہاتھوں سے نہیں کھایا، خدا واحد و یگانہ کے ہاتھ سے ملا ہے جو بھی ملا ہے۔ بس روشنی سمجھتے ہوئے جو اندھیروں کا سفر ہے وہ سب سے خطرناک ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے کیا مفادات ہیں، عدالتوں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو اسی روشنی میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ سیاست میں جھوٹ بول رہے ہیں یا دھوکے دے رہے ہیں، یا مذہب میں جھوٹ بول رہے ہیں یا دھوکے دے رہے ہیں، یہ سارے سفر سراب کے سفر ہیں، ایک مقصد لے کر نکلے ہیں، اس پیاس بجھانے کی خاطر ہر ظلم کو برداشت کرتے چلے، ہر ظلم کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے حساب فہمی تو مکمل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتاً فوقتاً تمہیں اس کے مزے چکھائے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالآخر اگر وہ شخص ایسا ظالم ہو کہ اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہو کہ کوئی تنبیہ کام آ ہی نہیں سکتی، کوئی امکان بھی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ اس کو ضرور پہلے ہی قاریہ نصیب ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اندر کیسی تاریکی رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو پھر مسلسل اس طرف بڑھنے دیا جاتا ہے جس طرف وہ اپنی ہلاکت کے آخری کنارے کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ استغفار کا یہ موقع ہے کہ اللہ ہمیں نفس کے ایسے دھوکے سے بچائے کہ جب اندھیرے کو روشنی دیکھنے لگیں اور روشنی کو اندھیرا دیکھنے لگیں۔ یہ بیماری سب سے خطرناک اور سب سے لا علاج ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بیماریاں ہیں جو بیرونی اثرات کے نتیجے میں اندھیرے پیدا کرتی ہیں، ان کے تعلق میں قرآن کریم کی اس سے اگلی آیت روشنی ڈال رہی ہے۔ جہاں تک من شرور انفسنا کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آیت ان سارے مضامین پر حاوی ہے۔ ایک شخص کسی اور کا نہ محتاج ہے نہ کچھ، اپنا ہی نفس اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، اور کسی غیر کے دھوکے کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں مضمون بالکل واضح ہے۔ اس کا سراب کو دیکھنا اس لیے نہیں ہے کہ بادل آئے ہوئے ہیں، اس کا سراب کو دیکھنا اس لیے نہیں ہے کہ اندھیرا ہے، رات ہو گئی ہے۔ رات ہوگی تو سراب نہیں دکھائی دے گا، بادل آئے ہوں گے تو سراب نہیں دکھائی دے گا۔ بس روشنی میں اندھیرا
یہ بہت خطرناک ظلم ہے، اور اس میں غیر کی محتاجی کوئی نہیں، کسی باہر سے آنے والے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اشارہ کر کے بتائے دیکھو وہ پانی ہے اور وہ پانی نہ نکلے، آپ کا نفس ہی کافی ہے اس دھوکے کے لیے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں بیرونی محرکات اور بیرونی پردوں کا ذکر ہے، جو ایک انسان پر بعض دفعہ ایک، بعض دفعہ دو، بعض دفعہ تین اندھیرے، بعض دفعہ ظلمات کی کئی قسمیں وارد کر دیتے ہیں، اور ایسے زندگی، ایسے شخص کا سفر بھی اندھیروں میں رہتا ہے، مگر اندھیرا سمجھتے ہوئے دھکے کھاتا پھرتا ہے، کہیں اس کو نور کی راہ نہیں ملتی۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اگلی آیت فرماتی ہے او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا اس کی مثال ایسی ظلمتوں کی سی ہے فی بحر لجی، جو بہت ہی گہرے اور بھرپور سمندر میں واقع ہوتے ہیں۔ اب یہاں لجین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب سے پہلے تو اس پر غور کریں، سمندر کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ایسے اندھیرے کہ ایک موج کے بعد دوسری موج نے ڈھانپا ہوا ہو، اور اس کے اوپر بھی پھر سورج دکھائی نہ دے، سحاب، دن بھی اندھیرا، جہاں سورج کی روشنی کی راہ میں بادل حائل ہو گیا ہو، اور پھر موج در موج وہ انسان ہو، اسے اس کے علاوہ لجی سے کیا فرق پڑے گا، سمندر گہرا ہو یا کم گہرا ہو۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ سمندر سب سے زیادہ روشنی کو کاٹنے والا ہوتا ہے، اور جتنا گہرا ہوتا جائے اتنا اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گہرے سمندروں میں کوئی نور کا اشارتاً بھی نشان دکھائی نہیں دیتا۔ مکمل اندھیرا اگر ممکن ہے تو باہر کی فضاؤں میں ممکن نہیں ہے۔ جن کو آپ مکمل اندھیرا سمجھتے ہیں، اگر تیز حساس فلموں سے اس اندھیرے میں تصویر کھینچیں اور وقت زیادہ دیں تو تصویریں پھر بھی آ جاتی ہیں۔ میں نے خود بعض ایسے کیمروں سے تصویریں کھینچی ہیں کہ مکمل اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا آنکھ سے، لیکن ہلکی ہلکی روشنی کہیں سے ستاروں کی کوئی ایسی روشنی پہنچتی ہے جو انسان جس کے ذریعے دیکھ تو نہیں سکتا مگر وہ موجود ہے، اور فلم کی حساس سطح اسے قبول کر لیتی ہے۔ تو تصویریں جب دھل کے آئیں تو خود وہ فوٹوگرافر جس نے تصویریں صاف کی تھیں حیران رہ گیا جب اس کو بتایا کہ یہ اندھیرے کی تصویر ہے۔ اس نے کہا تو پھولوں کے رنگ بھی صاف آ گئے ہیں، مگر سمندر کی تہہ کا جو اندھیرا ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ 20-25 گز نیچے سے ہی اندھیرے شروع ہو جاتے ہیں اور گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، جہاں 10,000 فٹ نیچے تک سطح واقع ہو، یا 15 یا 30,000 فٹ تک، وہاں تو روشنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اندھیروں میں سفر کر رہا ہے ایک شخص، اس کے اوپر بھی اندھیروں کی تہہ، اوپر بھی اندھیرے، اوپر بھی اندھیرے، نیچے سے بھی اندھیرے ہیں، مگر وہ بحر لجی کے اندھیرے ہیں، اس لیے وہاں سے روکنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ روشنی آ سکتی تھی تو اوپر سے آ سکتی تھی، گہرے سمندر میں نیچے سے روشنی آ ہی نہیں سکتی۔ تو اوپر بھی اندھیرا، نیچے بھی اندھیرا، اور نیچے کا اندھیرا جو خدا سے بے تعلق یعنی آسمان کی بجائے زمین سے اٹھتا ہے یا گہرے سمندر سے پیدا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک اندھیرا ہے۔ فرمایا ایسا شخص اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، اپنا ہاتھ دیکھے تو نہیں دیکھ سکتا، ہاتھ بڑھائے یوں کر کے کہ کہاں ہے تو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ مگر یہاں ہاتھ کا قصور نہیں ہے، اس کے نفس کا قصور نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ لم یرا کا مضمون بتا رہا ہے کہ آنکھوں میں نور باقی ہے، مگر غیر اندھیرے چھا گئے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم نے نور پانا ہے تو بیرونی طور پر خود اپنے نفس کی
تکبر کے اندھیروں میں بھی تم سفر کر سکتے ہو، روشنی ہوتے ہوئے بھی تمہیں اندھیرے سے زیادہ اور کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ویسا ہی ہے جیسے اندھیرا ہو ویسا ہی روشنی ہوگی، اور روشنی تمہیں فائدہ دینے کی بجائے وہ نقصان ضرور پہنچا دے گی جو اندھیرا پہنچا سکتا ہے، مگر اندھیرا پہنچا سکتا ہے اور نفس کی روشنی جو دھوکے والی ہے وہ لازماً پہنچا دے گی۔ یہ فرق ہے۔ اگر آپ اندھیرے میں سفر کریں تو کسی سمت غلطی سے منہ اٹھ جائے، ہو سکتا ہے وہاں پانی نکلا ہے، مگر جو نفس کے دھوکے کی روشنی ہے وہ آپ کو لازماً غلط سمت میں لے کے جائے گی، اور اندھیرے میں صاف دکھائی دے ہی نہیں سکتا۔ اگر کچھ نہ دکھائی دے تو کم سے کم چند منٹ چین کے تو انسان بیٹھ سکتا ہے، مرے تو وہیں نسبتاً زیادہ آرام کی حالت میں جان دے، ورنہ ہر قدم جو سراب کی طرف اٹھاتے ہیں اس کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے خطرناک وہ اندھیرا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے آیات کی ترتیب سے بھی ہمیں سمجھا دیا، جو بظاہر روشنی ہے مگر اپنے نفس کا اندھیرا ہے، جس نے ہر روشنی کو بے معنی اور بے حقیقت کر دیا ہے، اور اس میں غیر کے مدد کی حاجت نہیں ہے۔ کوئی شیطان بیرونی ہو یا نہ ہو، تمہارا اپنا شیطان بہت کافی ہے۔ تو اس لیے جو یہ دعا ہے من شرور انفسنا، کہ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شرور سے بچا، یہ بہت اہم دعا ہے جس کے بغیر ہمارا اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر ممکن نہیں ہے۔ بس باقی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے میں شروع کروں گا، جو اس آیت کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتا ہے زیادہ تر، لیکن پہلے حصے کا اس دوسرے سے موازنہ کرنے کی خاطر آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ پہلا اندھیرا نفس کا اندھیرا ہے دراصل، اور اس اندھیرے کا سوائے اس کے کوئی علاج نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ورنہ کان سنیں گے تو اور سننا نہ چاہیں گے، سنتے بھی ہوں تو سننا نہیں چاہیں گے، آنکھیں دیکھ بھی رہی ہوں آپ دکھائیں وہ دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ ایسے شخص کا کیا علاج ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کے دل میں ایک تغیر پیدا فرما دے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرور انفسنا کی دعا سکھا کر ہم دیکھیں ہم پہ کتنا بڑا احسان فرمایا ہے، تاکید فرمائی، خطبات میں اس کو ہمیشہ بیان کیا، انہی آیات کو پڑھا تاکہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچتے رہیں۔ اس سے بڑا اور کوئی شر نہیں جو انسان کے اندر سے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس شر سے بچیں تو پھر ہماری آنکھیں کام کریں اور ہمیں دکھائی دینے لگیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।